اچھا جی، آج پریس کانفرنس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے. پلوشہ سینیٹر جو ہیں پرویشہ خان صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ، ان کے ساتھ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ. خواتین جو ہیں اب میدان میں آ گئی ہیں، اور آج جو جس قسم کی پریس ٹاک کی انہوں نے، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی مزید شاید نہ چل سکے. لگ بظاہر یہ رہا ہے، لیکن دونوں پارٹیاں پھر اندر سے ملی ہوئی ہیں تو پتہ نہیں، لیکن جو خبر ہے اس کے مطابق تو انہوں نے یہ کہا. آج جو لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہی تھیں پریس کانفرنس میں پلوشہ خان صاحبہ، حالانکہ بڑا اچھی ووکل ہے ان کی، بڑی اچھی بولتی ہیں. ان کے جواب میں شیلا رضا خاموش تھیں، شرمیلہ صاحبہ موجود تھیں. انہوں نے کہا جی دھاندلی سے کشمیر میں حکومت بنائیں گے نون لیگ والے تو حکومت کے نیفے میں پستول چل جائے گا. اب یہ سٹی والے جو کرتے ہیں پنجاب میں، ان کی انہوں نے مثال دی، اور لیکن خاتون ہونے کی حیثیت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب کیا بات کر دی کہ دھاندلی ہوگی تو پھر نیفے میں پستول چلے گا. اور مزید انہوں نے کہا آج آصف علی زرداری کے مرہون منت بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں جو لوگ اور براجمان ہیں. آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ انہی سے آئینی عہدے سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. جس حکومت کی یہ حالت ہو اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ اپنے وزراء کے بیانات کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپتے ہیں اور اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کا جواب نہ دیں. آپ یہ سمجھ لیں اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے جناب. دیکھیں یہ کشمیر کے الیکشن میں ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے. آج کی جو رات ہے یہ سمجھ لیں کہ اپنی پیک پہ آ گئی ہے. اب رزلٹ کے بعد جو ہے نا یہ کلائمیکس شروع ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ چاروں سیٹوں پہ وہ جیت رہی ہے. صبح سے انہوں نے دھاندلی کی عہدے نکالی. سب سے پہلے شیری رحمان نے کی، اور انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کے نام لے کے بولے کہ یہاں ایک تو دیر سے پہنچا، اور یہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ سب؟ ان کی اپنی حکومت ہے. ہاں تو وہ پتہ نہیں تھی نا ان کی حکومت. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں، وہاں پہ کشمیر میں جو حکومت ہے اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. اور پاکستان میں تو وزیر اعظم وہاں بھی وزیر اعظم ہے. دونوں طرف اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوتی، دونوں طرف سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ بدنام کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا تو اس کے بعد جو ہے پنجاب سے مختلف رہنماؤں نے اس بات کو اور اجاگر کیا کہ فلاں 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 دھاندلی کا ایک انہوں نے شام تک پورا چارج شیٹ انہوں نے کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا. اس کا رزلٹ آنا شروع ہوئے. جب ابتدائی رزلٹ تھے جو میں نے اس سے پہلے دیکھے تو پہلے تو 4 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی آگے تھی، پھر 3 سیٹوں پہ ہوئی. اب پتہ لگ رہا ہے 2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی آگے ہے، 2 پہ دوسرے ہیں، 4 سیٹوں پہ ٹوٹل الیکشن ہے آج شاید. تو رزلٹ جب یہ آ جائے گا تو وہی ہوگا جو وہ ہے. کل کی تقریر سے بھی دیکھیے یہ نیفے میں پستول چل جائے گا، حکومت نہیں بنا سکتے، اس طرح کی دھمکیاں خواتین کے ذریعے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی مرد بھی بہت سارے ہیں. یا نہیں ایسا نہیں ہے. خود چیئرمین جو تقریریں کر رہے ہیں وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. جو چیئرمین تقریر کر رہے ہیں، جو پارٹی کی ان کی پالیسی ہے، اسی پالیسی کو جو گفتگو وہ لوگ آگے لے کے جا رہے ہیں. ہے کہ خواتین کو اس لیے سامنے لائے ہیں کہ یہ باتیں اگر مرد کرتے تو ان کے لیے شاید کچھ خطرہ پیدا ہو جاتا. چلے خواتین سے کراتے. یہ ان کی اپنی پالیسی ہے کہ کس سے کیا کہلوانا ہے، کس سے کیا کہلوانا ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا بھی ایکسپیرینس تو ہے نا، دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. کوئی پارٹی اگر خواتین کو آگے لے آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس بات کا؟ نہیں، پیپلز پارٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں خواتین ہیں یہ مرد ہیں. پیپلز پارٹی میں دیکھیں، اب دیکھیں کراچی میں جو تنظیم ہے اس کی انفارمیشن سیکرٹری شرمیلہ فاروقی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مختلف سیٹوں پہ مختلف خواتین کو بہت اہم عہدے دیے ہوئے ہیں انہوں نے. تو وہ اہم عہدے اسی لیے دیے کہ ان سے بات کراتے ہیں. تو آسا بھی بات نہیں کر رہی اس طرح کی کوئی بھی حکومت کے خلاف. بلاؤ جب چیئرمین کر رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو پارٹی ان سے کروا رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، خود آپ نے کہا لکھا ہوا بیان پڑھ رہے ہیں. سر میں یہ تو پوچھ رہا ہوں، پارٹی کی جو پالیسی ہے وہی بیان کر رہے ہیں. اتنے خطرناک گفتگو کے بعد بھی کیا یہ دونوں پارٹیاں لگتی ہے آپ کو مستقبل قریب میں ساتھ بھی چلیں گی؟ ایک تو دیکھیے دوسری بات، ایک تو نیفے پستول والی بات، اس کے بعد جو گفتگو انہوں نے کی، انہوں نے کہا آج جو صدر زرداری کی مرہون منت بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. جس حکومت کی حالت یہ ہو کہ اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہوں. ان مصنفین جو کچھ کیا ہے، ناکام حکومت، ساری چیزیں جو بیان کی ہیں جو لوگوں کو لگ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر کھولتے ہیں، وہ اپنے وزراء کے بیانات کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپتے ہیں اور اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کا جواب مت دیجیے گا. یہ حقیقت ہے. دیکھیں شہباز شریف
کو جو سب سے بڑی اس وقت مخالفت کا سامنا ہے یا جس کی وجہ سے مخالفت کا سامنا ہے وہ خود ان کے وفاقی وزراء ہیں. خواجہ آصف جو بیانات دے رہے ہیں وہ شہباز شریف کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے, وہ نواز شریف کی جو پالیسی ہے اس کی عکاسی ہے. یہ رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں, اور ان سب سے زیادہ شہباز شریف کی حکومت میں جو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے وہ وزیر داخلہ نے کر دیا خود ان کے, کہ یہ فیل ہو گئے ہیں, یہ سسٹم ہی فیل ہو گیا ہے. اور اس کا کوئی جواب وزیر اعظم کسی سے نہیں پوچھتے, نہ کسی وفاقی وزراء سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات بارہا پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما چیئرمین سمیت اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں شہباز شریف کو کہ آپ کی حکومت کو آپ کی اندر سے ہی خطرہ ہے اور آپ اس کو دیکھیں. اور لیکن جس طریقے سے یہ چیزیں جاری ہیں, 17 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور اس میں آج کئی لوگوں سے بات ہوئی تو اس میں سے میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں وہ گد گرج کی تقریر کے بعد اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیں یا کوئی ایک ٹائم دے دیں کہ اس دن تک ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ نارمل ہوتا رہے اور پھر راوی چین لکھ دے. یہ دونوں رائے ہیں 60-40 کے لحاظ سے. 60% لوگوں کا خیال ہے کہ اب جو ہے پوائنٹ آف ریٹرن آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی شاید اپوزیشن میں بیٹھے گی. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں صرف آپ نے تو گفتگو سر کر لی, آپ کا محور یہ رہا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو توجیہ میں کہ بھائی یہ کشمیر کا الیکشن ہے. سر اس کے بعد صوبوں کی بات بھی تو ہے نا, اس میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ چلتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ نون لیگ تو تیار ہے صوبوں کے حوالے سے, پی ٹی آئی تیار ہے صوبوں کے حوالے سے, ایم کیو ایم تیار ہے صوبوں کے حوالے سے. ایک واحد صوبہ اور واحد پارٹی پیپلز پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی پورے ملک میں پنجاب میں صوبے بنتے ہیں بن جائیں, کے پی میں بلوچستان میں صوبے بنتے ہیں بن جائیں, سندھ میں صوبے بنیں گے تو اس کو صوبہ نہیں کہیں گے, اس کو تقسیم کہیں گے. باقی 3 جگہ صوبے بن جائیں تو صوبے بنتے ہیں, سندھ میں تقسیم ہو جاتا ہے. ہاں لیکن انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے, ہر فورم پہ ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ ایک خالی کے ایک کی نہیں ہو رہی کہ وہ بات ختم ہو گئی کہ کراچی کو الگ کر دیں یا فاق کے حوالے کر دیں, الگ الگ کچھ نہیں ہوگا, کراچی صوبہ کرے. سطح پر بات ہو رہی ہے. اب ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک سے کہیں زیادہ کی بات ہو رہی ہے, 6-7 سندھ میں 7 صوبوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ہاں تو پیپلز پارٹی کی اگر آپ پالیسی پوچھیں تو ان کی ابھی تک پالیسی میں کوئی لچک نہیں آئی آج تک. آج رات تک ان کا وہی اسٹینڈ ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم اس کی تقسیم نہیں مانیں گے. اور اس کی تقسیم جب تک نہیں ہو سکتی علی جب تک کہ آئینی طور پہ اس پہ ترمیم نہ کی جائے. اب آئین میں ترمیم کرے بغیر وہ نہیں آ سکتی. سر آپ سے گزارش کروں گا, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم تقسیم چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو ایڈمنسٹریٹو سطح کے صوبے بنانے کی بات کریں. تقسیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنجاب میں بننے, کسی پنجابی نے تو نہیں کہا تقسیم ہو رہا ہے پنجاب, تو کہتے ہیں صوبہ بننے کی بات ہو رہی ہے. جی, پنجاب میں پارلیمنٹ سے قرارداد منظور ہو چکی ہے اور جو صوبے کی بات ہوئی تھی اس کا سیکریٹریٹ تک تیار ہے. بالکل تقسیم کی بات وہ نہیں کرتے. ایک لفظ ہوتا ہے صوبے بنانا اور ایک ہوتا ہے تقسیم کر دینا. ہندوستان پاکستان تقسیم ہو گئے, الگ الگ ہو گئے. وہ اس کو ایکسٹریم پہ لے جا کے دیکھتے ہیں. میں بھی اس بات کے خلاف ہوں. یہ تقسیم کی بات نہیں ہوتی. جب ایڈمنسٹریشن سطح پہ بات ہو رہی ہوتی ہے انتظامی طور پہ, اگر آپ بک کر رہے ہیں کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور 7 کے 7 کا نام سندھ رکھ لیں, سندھ 1 سندھ 2 سندھ 3 سندھ 4 سندھ 5, یہ بات ہو سکتی ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے اور بڑی تفصیل سے بات چیت ہونی چاہیے. اور تفصیل سے بات کرنے کے بعد کنوینس کر کے آئین میں ترمیم کر کے پراپر طریقے سے بنانی چاہیے, بجائے کہ زور بازو بنائیں یا کوئی آئینی ہاتھوں سے بنائیں. اس سے جو ہے اور ملک کے حالات کوئی بہتر تو نہیں ہوں گے. سیاسی انتظامی طور پر بننا چاہیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ہیں, پاکستان کی جتنی آبادی ہے تو ان کے صوبے بہت زیادہ ہیں پاکستان سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو نون لیگ کے ساتھ درار پڑی ہے, پیپلز پارٹی کشمیر کے الیکشن پہ تو بہت کچھ کہہ رہی ہے نون لیگ کو, لیکن صوبوں کے معاملے پر جہاں کہیں بھی بات ان کی ہو رہی ہے وہاں سے کہا جاتا ہے جی صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے بھائی صوبے تو بننے ہیں. دیکھیں وہ بھی اب اپنی ایکسٹریم لائن پر آ گئے کہ اب صوبے بننے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو طور پہ جو انتظامی یونٹ بننے ہیں وہ ضروری ہیں, اور وہ بھی اپنی ایکسٹریم لائن پہ ہے. اب اس کے لیے بیچ کا حل نکالنا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے. کالم لکھے جا رہے ہیں, سیمینار ہو رہے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹی ایجنسیوں میں اس کو ڈسکس کر رہی ہیں. بڑا ڈسکس کرنا ہی بڑی بات ہو جاتی تھی کہ بھائی مرزو سے نہ دس, مطلب بالکل کوئی ڈسکس اس ٹاپک پر اس بات کو کرنا ہی ایک جرم تھا.
اب کم از کم ڈسکس ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں ایک کمیٹی بنا کے ڈیبیٹ کی جائے اور اس بات کو بلی بنائی جائے دیجئے کہ آبادی کے لحاظ سے مرسوں کی بات بلاول صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی کسی دن کھڑے ہوئے کہیں مرسوں سندھا ڈیسوں. انہی کا نعرہ تھا, میں اگر آپ کو یاد دلاؤں, انہی کا ہی نعرہ تھا, یہ قوم پرستوں کا نعرہ نہیں تھا, یہ انہی کا نعرہ تھا. ہوش محمد شیرین کا نعرہ تھا, وہ تو سب لیے گھوم رہے ہیں, اس نعرے کو بیچ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ٹویٹ انہوں نے کیا تھا, قوم پرست تو کہہ رہے ہیں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. بلاول صاحب وہ بات نہیں کر رہے. بلاول صاحب یہ نہیں کہہ رہے تقسیم ہو جائے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہوگی, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, بات کریں گے, دیکھتے ہیں پنجاب میں کتنے بن سکتے ہیں, کیا ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کا لب و لہجہ ہے بلاول کا, سب کا اس طرح کا ہونا چاہیے. پڑھے لکھوں والا کہ ہاں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ قوم پرستوں سے, سندھ کی قوم پرستوں کو کتنا جانتے ہیں, ان سے تو آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. وہ تو یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سندھ کے بعد کوئی ایک اور صوبہ اگر آبادی, وہ تو کہتے ہیں 25 کروڑ بھی ہو جائے تو بابا سندھ ہے. ان کو سمجھانے کے لیے بھی انہی کے لوگوں کو لا کے آگے جو آئیں اور انہی کی زبان میں بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے, اس میں کس کا فائدہ ہے. بلاول کی تو مان لیں گے, نہیں مانیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, پیپلز پارٹی کے خلاف ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں, اور اس کا نقصان ہوگا ان کو سیاسی طور پہ. یہ سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, میں بتا رہا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات کی تو سندھ میں ان کا ووٹ بینک ان کا بہت کم ہو جائے گا. نہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ ان کے لوگوں کو گھروں میں رہنا تک وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں مشکل ہو جائے گا. عام محفلوں میں کی بات ہے, بولے اپنے گھروں میں نہیں رہ پائیں گے, یہ ہمارے گھر کے آگے یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے قوم پرست آ کے. اگر آپ اس میں نہیں بولے تو ابھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں سندھ کی واحد پولیس بھی موجود ہوگی وہاں پر, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آہنی طور پہ نپٹنے کی بات کر رہے ہیں آپ, تو پھر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ گورنر رائٹ لگا دیں, آپ رینجرز کو وہاں ڈال دیں, پھر تو وہی ہو جائے گا جو باقی جگہ ہو رہا ہے. اس کو بہت طریقے سے حساس معاملہ ہے, بات چیت کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے ہم آہنگی پیدا کر کے آبادی کے لحاظ سے انہیں بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے. اور یہ سندھ ہی ہے, سندھ 1 2 3 4 5 جو بھی کر رہے ہیں یہ سندھ ہی کیا ہے. سندھ تقسیم نہیں ہو رہا, انتظامی یونٹ بن رہے ہیں, اور یہ تو مقصد اگر ضروری ہو تو بنانا پڑتا ہے. اگر یہ بات ان کو سمجھائی جائے اور ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ایگریڈ ہو, تبھی میرا تو خیال ہے تبھی آگے جایا جائے کسی اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جو مطلب پھر وہ یہ لوگ کہنے والے بھی کہتے ہیں نا کہ جی قوم پرست آج یہ بات کر رہے ہیں, کل کسی اور مسئلے پہ قوم پرست کہیں یہ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے, پرسوں کسی اور مسئلے پہ کرنے شروع ہو جائیں تو دو چیزیں ہر چیز مانتے نہیں رہیں گے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ بھائی ہمارے بھائی قوم پرست بھی, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کی جائے, سمجھایا جائے دلائل سے, وہ بھی دلائل دیں, یہ بھی دلائل دیں, بالکل, اور ان کو بتایا جائے. اب ان سے پھر فیصلہ کرایا جائے کہ جناب ہمارے دلائل یہ ہیں, آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, بتائیے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. یہی بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پوچھا جائے نا. لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, لڑائی ہوگی. وہ اس وقت تیار نہیں تھے جب آپ دو حصے کر رہے تھے, شہری سندھ اور وہ سندھ. اب وہ آپ اس سے آگے کی بات چلے گئے. اب بہت اچھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں نہیں پکڑ لیا جس دن انہوں نے یہ لکیر کھینچی تھی سندھ شہری اور سندھ دہی. دیکھیں وہ تقسیم تو نہیں, دو الگ سی ایم تو نہیں, وہ نام رکھتے ہیں شہری اور یار. ابھی تو یہ بات تو نہ کریں. کراچی صوبے کی بات ذوالفقار علی بھٹو 72-3 میں کھڑے ہو کر کہہ دے کہ جی 2 ہو گئے سندھ, آج سندھ شہری سندھ دہی, تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ انتظامی طور پہ, لیکن اگر آپ تقسیم کی بات کریں گے کہ جناب یہاں سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کشمیر تک ایک صوبہ اور حیدرآباد سے لے کے چلیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کٹنگ کر لیجئے, میں تو کہہ رہا ہوں تقسیم نہیں ہے, لکیری کھینچنی ہے نا کاغذوں میں, آپ کھینچ کے دے دیں. ہاں وہ اسی کے لیے تو میں نے کہا کہ ڈیبیٹ کر کے آپس میں مشورہ کر کے کون سے اضلاع شامل کیے جائیں, کون سا اضلاع کس صوبے میں اضلاع بنائے جاتے ہیں نا. کراچی میں ضرورت ہوئی تو کماڑی ضرورت نہیں تھی, اس کو بھی آپ نے دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی زبان نہ بولیں. کراچی میں کیا ضرورت تھی 7 اضلاع بنانے کی؟ اگر اتنا ہی ضروری ہوتا ہے اضلاع بنانا تو لاہور میں کیوں نہیں بن گیا اضلاع؟ بننے چاہیے, جہاں بھی بننے نہیں چاہیے. آپ کی حکومت تھی نا پنجاب میں بھی بہت عرصہ پہلے, اب تو جیت نہیں سکتے آپ, بہت عرصہ پہلے پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں, کی بات کر رہے ہیں, کر لیتے وہاں.
تاج ادھر محروم صاحب سے اللہ جنت سے غریق کرے چار میں نے کروڑ کہا آبادی کا ایک ضلع ہوگا. حضور وہاں نہیں بنائے انہوں نے, آپ کیوں بناتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کہہ لیں گے پہلوان تم جو ہے یہ باتیں نہیں کیا کرو. تو یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے. کراچی میں تو آپ نے جواز بھی نہیں دیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں صبح اگر بنتا ہے سندھ میں 7 بناتے ہیں 6 بنتے ہیں 5 بنتے ہیں تو دلائل سے بات ہونی چاہیے. بالکل بالکل یہی ہے, دلائل سے بات ہونی چاہیے. اب اگر کسی ڈسٹرکٹ کی آبادی 1 کروڑ سے اوپر ہو جائے تو ایک ڈی سی تو نہیں چلا سکتا نا اس کو. ظاہر سی بات ہے, یہ صبح کی بات ہے, چل اچھی بات ہے, حمایت کر دی. نواز زبیری صاحب حامی ہے جی اس بات کے کہ سندھ میں مزید صوبے ہونے چاہیے, کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی اگر 1 کروڑ ہو تو ظاہر ہے بہت بڑا ہو جائے گا, ایک شخص نہیں چلا سکے گا. یہی حال صوبے کا ہے کہ سندھ کے حوالے سے اگر 7-8 کروڑ کی آبادی ہے تو ایک سی ایم بیچارہ کیا کیا کر سکتا ہے. یہ اپنی رائے ہے, اپنی رائے ہے جو میرے نام لے کے یہ کہہ رہے ہیں. سر یہ آپ نے نہیں کہا, آپ کے لبے الباب یہ نہیں, میں نے کہا ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی سے بات کر کے آبادی کی بنیاد پہ ڈیبیٹ کر کے ہم آگہی پیدا کر کے کنسنسس پیدا کر کے کیا جائے تو ہی یہ ممکن ہے اور بن سکتا ہے. آپ آئینی ہاتھوں سے کریں گے تو نقصان ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں. جس جگہ صوبہ بنانا چاہ رہے ہوں وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے کا مطلب وہاں کے نمائندوں سے پوچھیں, وہاں کے نمائندوں, ٹھیک ہے نا. کراچی بنانا چاہ رہے ہیں کراچی کے نمائندوں سے پوچھ لیں, لاڑکانہ بنانا چاہ رہے ہیں لاڑکانہ نمائندوں سے پوچھ لیں. تو کراچی کے نمائندے کہہ رہے ہیں بنا لو تو اس کا مطلب کہہ رہے ہیں بنا لیں, لاڑکانہ والے بنا کر رہے ہیں تو رہنے دیں. آپ اپنی باتیں کر کے سر پیچھے نہ ہٹیں. آپ نے ابھی کہا کہ نمائندوں سے پوچھ لیں, آپ نے کہا سندھ کے نمائندوں سے پوچھ لیں. کراچی میں, کراچی نہیں سندھ نہیں, کراچی بھی سندھ ہے. کراچی والے سے پوچھا, انہوں نے کہا بنا لو. ہاں لیکن کنسنسس کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی سندھ کی نمائندے جماعت یہاں کے لوگوں سے تمام کے سربراہوں کو بلائیں. بنے گا نہیں بنے گا, اوباڑو کا بندہ بتائے گا کیا؟ ارے بھائی اوباڑو کا بندہ سے اوباڑو کا پوچھا جائے گا. آپ نے یہ کہا نہیں کہا, دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا, جو میرے الفاظ ہیں توڑ موڑ بنتا ہے کس سے پوچھا جائے گا؟ لڑکانہ والوں سے, سندھ کی عوام سے پوچھا جائے گا. سندھ میں ہے نا, لڑکانہ والوں سے پوچھیں گے. ایک کی بنیاد پہ تھوڑی بنا دیں گے. ارے بھائی لڑکانہ جہاں بننا ہے وہاں پوچھیں گے نا, وہاں نہیں پوچھیں گے. ارے ٹھٹا والے بولتے ہیں آپ کے گھر میں ٹاور لگانا, آپ سے پوچھیں گے, محلے سے پوچھیں گے, بھی پوچھیں گے. لیکن جو ان کی نمائندہ جماعت ہے جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں اسمبلیوں میں, پولیٹیکل پارٹیوں میں, MP ہوں گے, ان سے پوچھ لیں. ہاں ان کی پارٹی کے سربراہوں کو بلائیں, بیٹھے دیکھیں کنسنسس کر کے. میں وہی بول رہا ہوں, فرق آپ کی میری ہم بات ایک ہی کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کنسنسس کر کے رضامندی سے کریں تو بہتر ہے. اگر آئینی ہاتھوں سے کسی پہ تھوپیں گے, اگر تھوپا جائے گا تو پھر گڑبڑ ہوگی اور وہ اچھا نہیں ہے ہمارے اس کے لیے. میرے یہ ہے ابھی بہت ٹائم ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, سب کو بٹھانا چاہیے. بہت سی بات ہے جس چاروں صوبوں کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, رہنما بیٹھے ہیں, کانگریس کے ساتھ بٹھائیں, ان کو بھی بالکل بٹھائیں اور سب کو اعتماد ملے اور بتائیں جناب یہ فائدہ ہے, آپ بتائیے گا. جو اگر فائدہ ہے نہیں ہے نقصان ہے تو آپ اپنے دلائل سامنے رکھیے گا. پھر جو اس ملک کے بہتری کے لیے ہو, ملک آگے بڑھنا چاہیے, لوگوں کی ترقی ہونی چاہیے, ملک کی ترقی ہونی چاہیے, ہم سب کا یہ خواب ہے. اسی کے لیے ہم ظاہر ہے پروگرام بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ متفق ہیں, ظاہر ہے وہ پھر پروگرام جب ہمارا ختم ہوگا تو آپ ضرور بتائیے گا.